बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले एक अहम डेवलपमेंट हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जाते जाते अब अहम फैसलों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले जो उनका ताज़ा फैसला आया है, इसके असरात आपको फ़ौरन तो नहीं, आने वाले वक्त में शायद देखने को मिलेंगे, लेकिन एट द मोमेंट उन्होंने एक चार्जशीट में लपेट के पूरी पीडीएम को कटहरे में खड़ा कर दिया है। 9 मई के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारे एक्शंस देखे हैं, अभी तक काफ़ी कुछ हो चुका है जिसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। लेकिन मई में कुछ और भी हुआ था जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। सबसे अहम तो ये कि आइन को बेतौकीर किया गया। 14 मई का जो इलेक्शन कराने का हुक्म था आइन के मुताबिक, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जिसके ऊपर चलो डिबेट भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ और ऐसा भी था जो कहीं कारपेट के नीचे डालने की कोशिश की गई। आज उसको कारपेट के नीचे से उठा के पूरी कौम के सामने रख दिया गया है कि ये हुआ था। 15 मई 2023 ये तारीख अब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये भी तारीख में लिख दी गई है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम जमातों का जो एहतजाज हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देर से ही सही लेकिन आज जवाब दिया है। और ये जवाब एक मुकम्मल चार्जशीट की सूरत में है और उस वक्त की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने फ़ैसले में कह दिया है कि 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जजेस पर एतराज़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 32 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और इस फैसले में लिखा है कि उस वक्त की यानी पीडीएम की वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर और अदालत की बेतौकीरी की, और अदालत की इस बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब अदालत की एक कार्रवाई को मुतनाज़ बनाते हुए 4-3 या 3-4 की बहस शुरू कर दी गई और अदालती कार्रवाई का मजाक बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील का सहारा लिया और उसके पीछे छुप गई, जिसका मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और इसमें आगे और बड़ी ज़बरदस्त चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वफाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात का मुकदमा सुनने वाले जजेस के खिलाफ अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए, और हमने देखा जब ये केस चल रहा था पंजाब असम्बली वाला और किस किस्म के बयान आ रहे थे, लेकिन अदालत की जानिब से उस वक्त रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया गया। बहुत सारे लोग, आप में से भी और कहीं ना कहीं मैं भी ये समझता हूँ कि उस वक्त फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये अब जो फैसला आया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ताख़ीर हो गई, बहुत देर हो गई, अब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा इस फैसले का। लेकिन इस फैसले के असरात रहेंगे, बहुत देर तक रहेंगे। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। फैसले में लिखा गया कि उन वुज़रा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने अदालत के फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन किया, जबकि अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर आइन में दिए गए नताइज वाज़े हैं। ये इस फैसले में लिखा गया। अब यहाँ पर ये सोच पाई जाती है कि क्यों बार बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया, क्यों बार बार अदालत की जानिब से इतना सब्र दिखाया गया कि वहाँ से मुसलसल काउंटर नैरेटिव आता रहा। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट हाउस की, वहाँ से तकारीर हुई, आपके फ़ैसले को मुतनाज़ बनाया गया, आपके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुजाहिरा लॉन्च कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बायस। आपके फ़ैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसका नुकसान अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहसीत मजमूई कौम ने उठाया है, लेकिन स्टिल सब्र का मुजाहिरा किया गया। इसमें बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी ये राय है कि हमने सब्र का मुजाहिरा किया। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, जजेस क्या फेस कर रहे थे, इस बारे में हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन ये जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिख दिया आज के, हम उस वक्त भी सब्र का मुजाहिरा कर रहे थे, वजूहात नहीं लिखी, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि क्यों इतने सब्र का मुजाहिरा किया गया कि अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में लिखती है कि अदालती फ़ैसला ना मानने के बावजूद वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद वफाकी हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से
عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر دھمکیاں دی گئیں، کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے، اور ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کر رہی تھی، اور اس دوران 15 مئی کو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا، اور اس جگہ پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ اس مظاہرے میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں جس کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت دفعہ 144 بھی نافذ تھی، لیکن اس کے باوجود ریڈ زون کے علاقے میں احتجاج کیا گیا۔ یہ جو کویشچن اس وقت ہم سب لوگ اٹھا رہے تھے کہ ایک پارٹی کے لیے دفعہ 144 ہے، پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکلیں تو ان کی فوری گرفتاری ہو رہی ہے، یہاں پر پورے کا پورا احتجاجی مظاہرہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے، لیکن اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مظاہرین کو سہولت فراہم کی گئی، ان کو گاڑیوں میں بھر بھر کے پہلے لایا گیا، پھر ان کے جانے کے انتظامات بھی ہم نے دیکھے، بہت سارے کلپس وائرل ہوئے۔ تو اس سارے معاملے پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود ریڈ زون میں وفاقی حکومت نے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولیات فراہم کی، اور یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ لائن جو سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں لکھ دی ہے وہ یہ کہ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہوا، تو جنہوں نے کیا ان کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا اتنی لچک کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا؟ پھر بار بار یہی والا کویشچن آ جاتا ہے کہ کیوں اتنی لچک کا مظاہرہ کیا گیا اور کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دی گئی کہ پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور پھر کوئی بھی چیز آپ کے قابو میں نہ رہی۔ اس کا جواب تو بہرحال وقت دے گا، لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت عوام کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، لیکن اس آزادی کا حق معقول انداز سے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل معقول انداز سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف کیا ایکشن ہے وہ اس فیصلے میں نہیں لکھا گیا۔ سپریم کورٹ کے مطابق اس وقت کی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون منظور کیا جو غیر آئینی تھا، بعد میں اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں بھی دائر کیں، اور آڈیو لیکس کمیشن جس میں یہ فیصلہ سارا آج سنایا گیا ہے اس میں چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کا قیام بھی اس کی ایک واضح مثال ہے جس میں مفادات کے ٹکراؤ اور تعصب جیسی بے بنیاد سی ایک درخواست دائر کر دی گئی کہ جناب یہ ججز الگ ہو جائیں کیونکہ ان کے نام آڈیو لیکس میں آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کیس اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد صرف اور صرف چیف جسٹس پاکستان کو اس بینچ سے الگ کرنا تھا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن میں ججز پر جو حکومتی اعتراضات کی درخواست پر فیصلہ ہے وہ آج سنا دیا ہے اور حکومتی اعتراض کو مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت کی حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی انہوں نے ایک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آڈیوز کے اوپر یہ کمیشن بنایا تھا جس میں پرویز الہی کی ایک سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ کوئی آڈیو آئی تھی، پھر چیف جسٹس کی ساس کی ایک آڈیو آئی، تو یہ ٹوٹل 9 مبینہ آڈیوز تھیں جن کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ کمیشن قائم ہوا تھا، لیکن پہلی سماعت پہ ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے، اس کو روک دیا تھا۔ تو اب ذرا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ اس فیصلے میں کلیئر کٹ لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی آزادی کے اوپر براہ راست حملہ کیا گیا اور پوری ایک چارج شیٹ ہے۔ تو جن کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے یا جن کے نام لیے بغیر اشارہ جن کی طرف کیا گیا ہے وہ تو آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں، وہ تو شاید اس ملک سے بھی باہر ہیں، نہ کسی نے بلا کے پوچھا، نہ کسی نے کوئی کارروائی کی، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ توہین عدالت کی کوئی کارروائی شروع ہوئی۔ تو اتنا ریسٹرین جو کیا گیا، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو میں چونکہ ان چیزوں سے براہ راست واقف نہیں ہوں جن سے چیف جسٹس پاکستان یا وہ 3 رکنی بینچ گزرا ہوگا یا سپریم کورٹ گزری ہوگی، لیکن بہرحال عوامی سطح پر یہ رائے ضرور پائی جاتی ہے کہ جس وقت یہ معاملہ انیشیٹ ہوا تھا،
جیسے ہی ہوا تھا جب حکم عدولی کا سلسلہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے نا کہ 1 مارچ 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, تو 1 مارچ 2023 کی رات کیوں کوئی فیصلہ نہیں آیا, کیوں توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہوا, کیوں ایک پراپر کال کیوں نہیں گئی کہ جناب یہ ریڈ لائن نہیں آپ کراس کر سکتے. لیکن موقع دیا گیا, آگے بڑا معاملہ, پھر یہ چلتا 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ آئین میں لکھی گئی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا, سپریم کورٹ کا حکم بھی وائلیٹ کر دیا گیا. لیکن سٹل سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے کہ ہم نے تحمل کا, برداشت کا مظاہرہ کیا. تو بہرحال اس فیصلے پر چیف جسٹس پاکستان پہلے بھی ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ تو اس طرح سے نہیں کرا سکتے, ہمارا کام ہے فیصلہ دینا, امپلیمنٹیشن ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ رہے گا اور تاریخ میں رہے گا کہ یہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تو بہت ساری مثالیں ماضی میں بھی ہمارے سامنے ہیں. اس وقت بھی سب چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ نون لیگ کی اپنی تاریخ دہرا رہی ہے, کہ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھیں وہ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ آور ہو گئے تھے, اور جب یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں پہنچی تھی اس وقت بھی یہی سارا کچھ چل رہا تھا کہ جسٹس بندیال کی عدالت کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تازہ مثال بن کے ایک بار پھر ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو چیف جسٹس شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے اور تاریخ بہتر ڈیسیژن کر سکتی ہے. لکھا تو گیا ہے یہ سارا کچھ تاریخ میں, اب کب تاریخ فیصلہ سناتی ہے اس کا ہمیں بھی اعتراض ہے. بہرحال چیف جسٹس نے جاتے جاتے عدالتی فیصلے میں لپیٹ کر ان جمہوریت پسندوں کو ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور عوام کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت کے نہ صرف احکامات کی خلاف ورزی کی بلکہ عدالتی آزادی پر یا عدلیہ کی آزادی پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی. بہتر ہوتا کہ جانے سے پہلے کوئی سزا سنا کر جاتے, اعلان کر کے جاتے, لیکن اس وقت جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس میں بڑا محتاط ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس کی اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں, عمران خان کے کیسز کے حوالے سے, چودھری پرویز لائی کے کیس کے حوالے سے, کل کیا ہونے جا رہا ہے, کیا جج صاحب پھر چھٹی پر جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں نیکسٹ ولاگ میں شامل کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.